مسلم لیگ نون کی فتح ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اگر الیکشن جیتنا تھا، اگر الیکشن جیتنا ہے تو آج تو میرپور کا فیصلہ آیا ہے، اس کا آیا ہے 2 تاریخ کو مظفر آباد کا نتیجہ آئے گا، راولپنڈی اور پنجاب کا نتیجہ آئے گا، اور پنچ کا نتیجہ 10 تاریخ کو آئے گا۔ تو رو مت، اگر الیکشن جیتنا ہے تو مریم نواز شریف جیسی وزیر اعلیٰ لے کر آؤ۔ جو خوشخبری آ رہی ہے میرپور سے، ہر ڈبے سے، ہر ووٹ کی پرچی سے کیا نکل رہا ہے؟ شیر! اور یہ میرپور کا نتیجہ جو آ رہا ہے وہ ایسے نہیں آ رہا، وہ ایسے نہیں آ رہا، کیونکہ وہ نواز شریف، وہ قائد مسلم لیگ نون جو اس ملک کا کتنی دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، وہ نواز شریف جس نے ایٹمی دھماکے کیے، وہ نواز شریف جس نے کیا بنائی؟ موٹر وے بنائی، وہ نواز شریف جس نے اس ملک کو، پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، وہ نواز شریف جس نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی۔ تو اگر میرپور کا الیکشن جیتنا ہے، اگر مظفر آباد کا الیکشن جیتنا ہے، اگر پنچ کا الیکشن جیتنا ہے، اگر پنجاب کا الیکشن جیتنا ہے، اگر پاکستان کا الیکشن جیتنا ہے، تو پہلے کون لے کر آؤ؟ نواز شریف لے کر آؤ۔ نواز شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال خزانے سے عزت دی ہے، آج پوری دنیا کا ثالثی، رتے کے بھائیوں، رتے کی بہنوں، آج پوری دنیا کا ثالثی پاکستان ہے، شہباز شریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پنڈی شہر کے اندر شہباز شریف کی خدمت کے، شہباز شریف کی محبت کے، شہباز شریف کی ترقی کے جو نشانیاں ہیں، وہ پنڈی والوں، رتے والوں، آپ کو پتا ہے نا کیا کیا نشانیاں ہیں پنڈی میں شہباز شریف کی؟ تو بتاؤ میرے ساتھ، راولپنڈی کارڈیولوجی کس نے بنایا؟ پی کے ایل آئی کس نے بنایا؟ یورولوجی کس نے بنایا؟ میٹرو کس نے بنائی؟ اورنج ٹرین کس نے بنائی؟ تو اگر مظفر آباد کا الیکشن جیتنا ہے، اگر میرپور کا نتیجہ اپنے حق میں لینا ہے، اور اگر پنچ کا الیکشن جیتنا ہے، تو کون لے کر آؤ؟ پہلے شہباز شریف لے کر آؤ۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک بزدل دشمن کے خلاف افواج پاکستان نے، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب نے جس طرح مارکہ حق لڑا ہے، جس طرح بنیان المرصوص لڑا ہے، اور بنیان المرصوص بن کر افواج پاکستان جس طرح ان کی قیادت میں بزدل دشمن کے خلاف جس طرح مارکہ حق لڑا ہے، تو میں پوچھتی ہوں اس بزدل دشمن سے، کسی بھی ملک سے، کہ اگر مارکہ حق لڑنا ہے، اگر بنیان المرصوص لڑنا ہے، تو پہلے کس کو لے کر آؤ؟ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو لے کر آؤ۔ مسلم لیگ نون کی فتح ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اگر الیکشن جیتنا تھا، اگر الیکشن جیتنا ہے تو آج تو میرپور کا فیصلہ آیا ہے، اس کا آیا ہے 2 تاریخ کو مظفر آباد کا نتیجہ آئے گا، راولپنڈی اور پنجاب کا نتیجہ آئے گا، اور پنچ کا نتیجہ 10 تاریخ کو آئے گا۔ تو رو مت، اگر الیکشن جیتنا ہے تو مریم نواز شریف جیسی وزیر اعلیٰ لے کر آؤ۔ اور میرپور کا فیصلہ مسلم لیگ نون، ابھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی وجہ تو آیا ہے نا، کوئی وجہ تو حق میں آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے شیر کے، نواز شریف کے، شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے، کیونکہ میرپور کو، آزاد کشمیر کو، مظفر آباد کو
اور پنچ کو مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں چاہیے, مریم نواز شریف جیسا ستھرا پنجاب چاہیے, مریم نواز شریف جیسے ہسپتال چاہیے, مریم نواز شریف جیسا کارڈیولوجی ہاسپٹل چاہیے, مریم نواز شریف جیسی کیتھ لیبس چاہیے, مریم نواز شریف جیسے ڈی ایچ کیو چاہیے, بی ایچ کیو چاہیے, آر ایچ سی چاہیے, ٹی ایچ کیو چاہیے. تو پہلے مریم نواز شریف کو لے کر آؤ, اس کے بعد نتیجے کی بات کرنا. مریم نواز شریف کہتے ہو دھاندلی ہوئی ہے. اور بھائی دھاندلی کیسے ہو گئی؟ جب میرپور کے لوگوں نے مریم نواز شریف کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو ووٹ دیا تو دھاندلی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مظفر آباد کے میرپور, پونچھ اور آزاد کشمیر کے پورے لوگوں کو, کشمیریوں کو مریم نواز شریف جیسی ہونہار اسکالرشپ چاہیے, مریم نواز شریف جیسے لیپ ٹاپ چاہیے, مریم نواز شریف جیسے اسکول آف ایمیننس چاہیے, مریم نواز شریف جیسے یونیورسٹیاں چاہیے, مریم نواز شریف جیسے چاہیے. تو پہلے اگر الیکشن جیتنا ہے تو پہلے مریم نواز شریف کو لے کر آؤ. میرے بھائیوں, آزاد کشمیر کے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ ترقی کا نشان, خدمت کا نشان, آزاد کشمیر سے محبت کا نشان, آزاد کشمیر سے عقیدت کا نشان, اور آزاد کشمیر کے اندر جتنی نواز شریف کی ترقی کی, خدمت کی مثالیں ہیں, تو آزاد کشمیر کے لوگ, آزاد کشمیر کے نوجوان, آزاد کشمیر کی بہنیں, آزاد کشمیر کے بزرگ, آزاد کشمیر کے بھائی یہ جان چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ترقی کس کے ساتھ جڑی ہے؟ شیر کے ساتھ جڑی ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ دھاندلی کا رونا بند کرو. آزاد کشمیر نے میرپور کے نتیجے کے ساتھ 27 تاریخ کا تو آ گیا نتیجہ, لیکن آزاد پورے کشمیر نے میرپور کے نتیجے کے ساتھ مظفر آباد کی خوشخبری سنا دی ہے, پنچ کی خوشخبری انشاءاللہ سنا دی ہے. اور پورے پنجاب میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں, راولپنڈی کے اندر احمد رضا قادری صاحب, یاسین لون صاحب, راجہ صدیق صاحب, آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کے برکت سے انشاءاللہ 2 تاریخ کو شیر پہ مورے لگیں گی. شیر تے مورا, شیر تے مورا, شیر تے مورا, وہی شیر تے مورا, شیر تے مورا, شیر تے مورا, شیر تے مورا, شیر تے مورا. میرے بھائیوں, کیا بھرپور کیمپین چلائی آپ لوگوں نے, نواز شریف کے شیروں نے, کہ لگتا ہے آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں, ابھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے, لگتا ہے یہ تو جنرل الیکشن ہے. دوبارہ رنگ سجڑے بھی سجڑے دوبارہ رنگ یہاں آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, آپ اتنے گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. اسی طرح آپ نے 2 تاریخ کو پولنگ سٹیشن کے بعد وقت سے پہلے پہنچنا ہے, اپنے ووٹ پہ پہرا دینا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے, یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ پکڑے گئے ہیں. یہ کوٹلی کے اندر دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کوشش کرتے کرتے پکڑے گئے, الٹا شور مچانا شروع کر دیا کہ الیکشن چوری ہو رہا ہو. میرے بھائیوں, ایک منٹ, میرے بھائیوں بہنوں, الیکشن چوری نہیں ہوا. میرپور کے لوگوں نے شیر کا فیصلہ سنایا ہے, شیر پہ مور لگائی ہے, نواز شریف کو جتایا ہے, شہباز شریف کو جتایا ہے, مریم نواز شریف کو جتایا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جتایا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو آج 42,000 کلومیٹر کی سڑکیں, مجھے ہنسی آتی ہے, میں ہنستی ہوں دیکھ کر, سوچتی ہوں
کہ دماغ کو کیا ہو گیا کہ نواز شریف کی بیٹی جس نے موٹر وے بنایا, سڑکوں کا جال بچھایا, آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملایا, جتنی سڑکیں آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے کے لیے بنی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ نواز شریف نے بنائی ہیں. شہباز شریف جس نے سڑکوں کا جال بچھایا پورے پنجاب کے اندر, اور اب مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب, پورے پنجاب میں 2 سال میں 42,000 کلومیٹر کی سڑک بنائی, اور وہ 42,000 کلومیٹر کی سڑک راجن پور میں بنی, ڈی جی خان میں بنی, بہاول پور میں بنی, بہاول نگر میں بنی, ملتان میں بنی, بہاڑی میں بنی, لاہور میں بنی, ڈسکا میں بنی, اٹک میں بنی, شیخو پورہ میں بنی, قصور میں بنی. تو میرے بھائیوں مجھے ہنسی آتی ہے کہ نواز شریف کی بیٹی سے پوچھتے ہیں, شہباز شریف کی بھتیجی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سڑکیں کتنی بنائی ہیں, اور جب ہم دکھاتے ہیں تو رونا روتے ہیں, کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. او بھئی پوچھتے ہو تو دس دے نا, نہ پوچھو کم نہ پوچھو جڑا خود نہیں کر دے ہو. جیڑا کام خود کرنا نہیں آنا, جیڑا کام خود کر نہیں سکتے ہو, جیڑا کام خود کیتا نہیں جے او تا پوچھ دے گی وہ دوجے نال. میرے بھائیوں پنڈی میں ذرا پنجابی آ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں سب سے پہلے دھاندلی کا رونا رونے والوں سے میں پوچھتی ہوں اپنے سیاسی مخالفین سے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب دھیرانی پروگرام سنا ہے نا, دھیرانی پروگرام جس کو اس وزیر اعلیٰ کو جس کو اپنی بیٹی کی فکر ہے, جس کو اپنی بہن کی فکر ہے, جس کو اپنی ماں کی فکر ہے, جس کو اپنے بزرگ کی فکر ہے, جس کو اپنے کسان کی فکر ہے, جس کو اپنے نوجوان کی فکر ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پورے پنجاب کو سجا رہی ہے, جو پنجاب کے بازاروں کو سجا رہی ہے, جو پنجاب کی ریڑیوں کو سجا رہی ہے, جو پورے پنجاب کے اندر ہسپتال, سکول, یونیورسٹی, لیپ ٹاپ, ستھرا پنجاب دے رہی ہے, ان کا کوڑا اٹھا رہی ہے. تو 4.5 سال اور کشمیر میں 2 سال کوڑا نہیں اٹھا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو دوسرے صوبے والے کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں, دوسرے صوبے والے کہتے ہیں ہمیں کون چاہیے. جو ہم سے سوال کر رہے ہیں ان کے صوبے والے کیا کہتے ہیں, ان کے صوبے والے کہتے ہیں ہمیں مریم نواز شریف چاہیے. لیکن میری بہنوں مریم نواز شریف کہاں سے آئیں گے, مریم نواز شریف کیسے آئے گی آپ کے صوبے میں, کیونکہ مریم نواز شریف تو ایک ہی ہے, اور وہ مریم نواز شریف کس کے پاس ہے, وہ مریم نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو میرے بھائیوں 2 تاریخ کو میری بہنوں آپ نے وقت سے پہلے پولنگ سٹیشن پہ جانا ہے. جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ کھڑا کریں سب لوگ مل کے ادھر سے بھی ہاتھ کھڑا کریں, سب لوگ کھڑا کریں ہاتھ, سب کھڑا کریں ہاتھ. تو 2 تاریخ کو ووٹنگ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ پولنگ سٹیشن کے باہر جائیں گے. آج آپ نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے. رتے والوں جو دوپٹہ آپ لوگوں نے آج پہنایا ہے, آپ نے مریم نواز شریف کی, آپ نے نواز شریف کی, آپ نے شہباز شریف کی, اور آپ نے اس دوپٹے کی لاج رکھنی ہے, اور پولنگ سٹیشن کے اوپر اپنے وقت سے پہلے پہنچنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر آپ سب بآواز بلند سب نعرہ لگائیں گے, پیچھے سے آواز پہلے آئے گی, سب لوگ نعرہ لگائیں گے, میرے ساتھ مل کے تیار ہو, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ تیار ہو. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. آخر میں ایسا نعرہ ہو کہ آزاد کشمیر میں آواز جانی چاہیے, پورے پاکستان میں آواز جانی چاہیے, سرحد کے اس پار آواز جانی چاہیے, اور سیاسی مخالفین کو آواز جانی چاہیے. پاکستان